صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی. برائے ظہور قائم آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ روحی و جسمی لتراب مقدمہ الفداء. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، مہمانان خصوصی، آج مہدی برحق کے عنوان سے آپ سب جمع ہیں اور اس عنوان کے تحت شہید آقا کی برسی منائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ملکی مسائل پہ گفتگو ہوگی. میں شہید آقا کے حوالے سے صرف چند ایک جملے بیان کرتا ہوں کہ شہید آقا کی کامیابی کا راز کیا تھا، کیسے علامہ عارف حسین الحسینی 4.5 سال کے عرصے میں اس قدر عروج پہ پہنچا کہ آج کئی دہائیاں گزر گئیں مگر شہید اسی طرح سے ہمارے دلوں میں زندہ ہے. وہ کیا علت تھی؟ اگر دیکھا جائے تو شہید آقا کی کامیابی کا راز ان کا اخلاص، خدا کی ذات میں شہید آقا کا ضم ہونا، جنہوں نے ہر کام صرف خدا کے لیے کیا، اپنا وظیفہ سمجھ کر کیا، اور نہایت اخلاص کے ساتھ کیا. جب ہم اس کانفرنس کے حوالے سے پرچنار گئے تھے تو ایک بزرگ عالم دین جو شہید آقا کے بہت قریبی ساتھی رہے، رفیق یار، بہت رفیق قریب، علامہ عابد حسین الحسینی صاحب، انہوں نے شہید آقا کے متعلق بتایا کہ شہید آقا اس قدر مخلص تھے اور اپنے ہدف اور اپنے مقصد کے ساتھ اس قدر مخلص تھے
کہ قائد نہیں تھے، پشاور سے ہر مہینے کبھی 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ پرچنار سے پشاور کے لیے آتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کہ شہید علامہ عارف حسین آپ کیوں پشاور جاتے ہیں؟ تو علامہ عارف حسین الحسینی بتاتے تھے کہ میرا وہاں پہ درس ہے، کچھ مومنین ہیں جن کو میں درس دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ مومنین کتنے ہیں؟ تو کبھی کہتے تھے کہ بمشکل سے 6 جوان پورے ہوتے ہیں جن کے لیے میں پرچنار سے جاتا ہوں۔ اور جب دوبارہ پوچھتا کہ اب اس دفعہ مثلا آپ کے درس میں کتنے افراد تھے، تو شہید آغا فرماتے تھے کہ بمشکل سے 4 یا 3 بندے تھے جن کے لیے میں پرچنار سے یعنی طویل ترین علاقے سے جی ٹی ایس کا زمانہ ہوتا تھا، جی ٹی ایس کے ذریعے سے میں پہنچتا تھا پشاور اور وہاں پہ مومنین کو درس دیا کرتا تھا۔ یعنی 4 بندوں کے لیے، 6 بندوں کے لیے شہید آغا وہاں پرچنار سے آئے اور پشاور میں درس دے اور واپس چلا جائے۔ تو شہید آغا کا خلوص دیکھیں، مومنین کے ساتھ ان کی محبت دیکھیں، کس قدر اخلاص تھا، کس قدر محبت تھی ان کو اپنے مومنین کے ساتھ۔ تو شہید آغا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ شہید آغا کے افکار کو زندہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم شہید آغا کے افکار کو زندہ رکھیں۔ اور ایک موضوع جو اس عنوان کے تحت جس پر بحث کر لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملت تشیع نے ہمیشہ سے اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مملکت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور کئی دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کتنے شہید ہم نے دیے، تشیع نے کتنے شہید دیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ شہید ہیں، حتیٰ فورسز سے بھی زیادہ ہمارے شہید ہیں، اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ محب الوطن نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جو محبت ہمارے دلوں میں ہے اس وطن کے لیے، شاید کسی کے دل میں اس قدر محبت ہو۔ اور ہماری حب الوطنی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے در و دیوار ہمارے خلاف سیاہ ہوئے، کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے، ہر در و دیوار پہ یہ نعرے موجود تھے، شیعہ کرش، یعنی شیعہ کو کرش کرو، شیعہ کو ختم کر لو، ایسے نعرے دیواروں پہ موجود تھے۔ ہمارے حب الوطنی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قوم کے خلاف کسی دیوار پہ نعرہ نہیں لگایا۔ ہمیں شہید کیا، ہمیں ٹارگیٹ کیا، ہمیں قتل کیا، ہمارے مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا، گلی کوچے وہ گواہ ہیں ہمارے شہادت پہ۔
لیکن ہم نے کسی کو بلیم نہیں کیا، کسی فرقے کو بلیم نہیں کیا، ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ فلاں فرقے نے ایسا کیا۔ ہمارے حب الوطنی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم نے کبھی ریاست کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائی، ہمیشہ سے ریاست کے ساتھ کڑے رہے، اپنے وطن کے ساتھ کڑے رہے اور اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور ان قربانیوں پہ صبر کرتے رہے، اور یہ ملک بنایا بھی ہم نے تھا اور انشاءاللہ ہر دور میں بچاتے رہیں گے اس ملک کو۔ جب بھی کوئی موقع آیا تو ہمیشہ سے دنیا والوں نے دیکھا کہ تشیع نے صفے اول میں کڑے ہو کر اس وطن سے دفاع کیا۔ کبھی ہم نے اپنے ملک سے غداری نہیں کی۔ لہذا یہ جو ہمارے خلاف مثلا جو عناصر سرگرم ہیں، ان کے خلاف کڑی نگاہ حکومت کا فرض ہے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، ہمارے حب الوطنی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ ہم نے ہمیشہ سے صبر کا مظاہرہ کیا، اور جو جنگ ریاست کو لڑنی چاہیے تھی ان دہشت گرد عناصر کے خلاف، وہ جنگ ہمارے جوانوں نے داعشیوں کے خلاف، طالبان کے خلاف لڑی اور اپنے وطن سے دفاع کیا، ہم نے اپنی سرحدوں سے دفاع کیا۔ ہم نے زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی، ہم سب کی شکل میں، ناصر کی شکل میں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس والمسلمین پاکستان ضلع خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر کا، اور بلا تاخیر میں ملتمس ہوں جزاکم اللہ خیر۔ لہذا میں اور مقررین یہاں پہ موجود ہیں، ان کو وقت دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں